یہ چائے ہمیشہ کی طرح لاجواب ہے فہیم بھائی، مرتضیٰ نے کپ رکھتے ہوئے کہا۔ یقین جانیے تمہارے گھر کی چائے میرے آفس کی میٹنگز کو بھی مات دیتی ہے۔ فہیم ہنس پڑے۔ بس بھائی، تمہارے ساتھ کی چائے ہی خاص ہوتی ہے۔ ویسے بھی ہماری دوستی اب اتنی پرانی ہو چکی ہے کہ اب ہماری پسند ناپسند تو مجھے حفظ ہے۔ دونوں کی گفتگو میں سکون، اپنائیت اور عمر بھر کی رفاقت بول رہی تھی۔ دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر دن مکمل نہیں ہوتا تھا۔ بزنس پارٹنر ہونے کے باوجود ان کی دوستی کاروباری رشتے سے کہیں آگے بڑھ چکی تھی۔ مرتضیٰ حسن نے نظر صحن کی طرف دوڑائی جہاں فجر اور زیان چھوٹے باغیچے میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ فجر کسی بات پر زوروں زوروں سے ہنس رہی تھی۔ زیان سر جھٹک رہا تھا جیسے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ دیکھ رہے ہو، فہیم نے دھیرے سے کہا، ان دونوں کی دوستی بھی ہم جیسی ہی ہے اور شاید ہم سے بھی زیادہ مضبوط۔ مرتضیٰ نے مسکرا کر کہا، زیان ویسے بھی بہت سنجیدہ بچہ ہے، تمہاری فجر کے ساتھ اس کا توازن بالکل مکمل لگتا ہے۔ فہیم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ بیٹی ہو کر بھی کبھی بیٹی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ زینت چلی گئی لیکن فجر نے مجھے جینے کی وجہ دی۔ مرتضیٰ نے فہیم کا کاندھا تھپ تھپایا۔ اللہ اسے لمبی عمر دے، تم ایک مثالی باپ ہو فہیم۔ مرتضیٰ نے ایک پل کو خاموش ہو کر زیان کی طرف دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، فہیم میں کچھ سوچ رہا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ سوچا کچھ ہے یا فیصلہ بھی کر لیا؟ فہیم نے چٹکی لی۔ مرتضیٰ ہنسا، نہیں، اس بار سوچا ہے لیکن چاہتا ہوں تم بھی اسے دل سے سنو۔ کہو مرتضیٰ۔ دل سے سنوں گا اور دماغ سے سمجھوں گا۔ ہماری دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کا سوچا ہے؟ زیان اور فجر کی نسبت طے کر دیتے ہیں۔ ایک لمحے کو فہیم چپ سا ہو گیا۔ چائے کا کپ ہاتھ میں ہی رہ گیا اور نظریں فجر اور زیان پر جم گئیں۔ فجر ابھی میٹرک میں ہے، اس نے آہستہ سے کہا، ہاں لیکن نکاح کی بات کر رہا ہوں، رخصتی نہیں، رشتہ محفوظ ہو جائے گا۔ ویسے بھی جو نرمی، محبت اور اپنائیت زیان میں ہے وہ کسی لڑکی کو خوش رکھنے کے لیے کافی ہے، اور فجر، وہ تو خود زیان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ فہیم نے دھیرے سے سر ہلایا۔ میں نے کئی بار محسوس کیا ہے، زیان فجر کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا انداز کچھ الگ ہوتا ہے۔ اندر زیان اور فجر اب بھی باتوں میں مگن تھے۔ تم تو مجھ پر ہنستی لیکن ایک دن یہی باتیں تمہیں یاد آئیں گی، زیان بولا۔ فجر نے ابرو اٹھائے۔ او ہو، بڑا فلسفی بن رہا ہے، تمہیں کیسے پتا میں یاد کروں گی؟ ہو سکتا ہے بھول جاؤں، کیونکہ تم بھولنے والوں میں سے نہیں ہو فجر۔ تمہاری مسکراہٹ، تمہارے جملے، سب کچھ یاد رہ جاتا ہے۔ فجر نے نظریں جھکا لی، ہونٹوں پر ایک شرمائی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تمہیں کیسے پتا میں مسکرائی ہوں؟ فجر نے شرارت سے پوچھا۔ کیونکہ تمہارے خاموش ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے، زیان نے سنجیدگی سے کہا۔ فہیم اور مرتضیٰ بھی اس منظر کو دور سے دیکھ کر خاموشی سے مسکرا رہے تھے۔ لمحہ خوشیوں سے بھرپور تھا۔ تو پھر طے ہے، مرتضیٰ نے دھیرے سے کہا۔ طے، فہیم نے مصمم لہجے میں کہا۔ اسی شام دونوں خاندان اکٹھے بیٹھے تھے۔ فجر کو جب بتایا گیا تو وہ ساکت ہو گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ بابا، کیا آپ واقعی چاہتے ہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ بیٹا، تمہاری خوشی میرے لیے سب کچھ ہے، اور زیان، وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ فجر نے نظریں چراتے ہوئے آہستہ سے سر ہلایا۔ زیان کو جب بتایا گیا تو وہ سنجیدہ ہو گیا، جیسے ذمہ داری کا احساس اسے ایک پل میں بڑا کر گیا۔ میں نبھاؤں گا مرتضیٰ انکل، اب صرف انکل نہیں، سسر بھی۔ فہیم ہنسا۔ زیان اور فجر کی منگنی اور نکاح کا چھوٹی سی تقریب ہوئی جہاں صرف قریبی لوگ شامل ہوئے۔ فجر کی سادہ سی ہنسی، زیان کی خاموشی، خوشی، ان سب میں ایک خواب سا پلنے لگا۔ نکاح کے بعد فجر زیان سے نظریں چراتی رہی، مگر جب سب رخصت ہو چکے، زیان نے دھیرے سے اس کے قریب جا کر کہا، پہلی بار تمہارا نام میرے ساتھ جڑا ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ فجر نے دل تھام کر دھیرے سے کہا، مجھے بھی، تھوڑا عجیب مگر اچھا لگ رہا ہے۔ باہر آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور اندر ایک نئی کہانی نے جنم لیا تھا۔ سب کچھ پرسکون لگ رہا تھا فی الحال۔ اماں باہر کوئی آیا ہے، دروازے پر بار بار دستک دے رہے ہیں۔ فجر نے کچن سے آواز لگائی۔ کام والی نے باہر آ کر دروازہ کھولا تو سامنے تہمینہ اور اس کا شوہر فیاض کھڑے تھے۔ تہمینہ کے دوپٹے کا ایک کونا ہاتھ میں تھا اور آنکھیں لال تھیں جیسے بہت روئی ہو۔ فیاض کے کاندھے پر چھوٹا سا بیگ لٹک رہا تھا۔ دونوں کے چہرے پر پریشانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تہمینہ، تم یہاں؟ سب خیر تو ہے؟ فہیم احمد نے پیچھے سے آ کر حیرانی سے پوچھا۔ فہیم بھائی، ہم بہت مشکل میں ہیں، تہمینہ کی آواز لرز رہی تھی۔ فیاض کے بھائیوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا، ہماری ایک نہ سنی، کچھ بھی نہیں رکھا ہمارے لیے۔ فیاض خاموش کھڑا رہا، چہرے پر شکستگی اور غصہ دونوں واضح تھے۔ اندر آؤ، پہلے بیٹھو۔ فہیم نے دروازہ کھولا۔ صوفے پر بیٹھتے ہی تہمینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بس بھائی، آپ کے سوا کوئی نہیں یاد آیا، باقی سب نے تو منہ موڑ لیا۔ کیا ہوا؟ بھائیوں نے کیوں نکالا؟ فہیم نے نرمی سے پوچھا۔ وہی پرانی کہانی، جائیداد کا مسئلہ۔ انہوں نے کاغذات بدل دی اور جب ہم نے سوال کیا تو الٹا ہمیں نکال باہر کیا۔ اسی وقت فجر پانی کا گلاس لے کر آئی اور تہمینہ کے سامنے رکھ دیا۔ تہمینہ نے شکریہ کہہ کر گلاس پکڑا اور فجر کی طرف دیکھ کر بولی، ماشاء اللہ، کتنی بڑی ہو گئی ہے۔
زینب کی پرچھائی نظر آتی ہے تم میں۔ فجر نے تھوڑا مسکرا کر سر ہلایا۔ اب تم لوگ کچھ دن یہیں رہو، جب تک کچھ بندوبست نہیں ہوتا تو میرے مہمان نہیں خاندان ہو تہمینہ، فہیم نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے بھائی، تہمینہ نے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا۔ اسی شام ان کا بیٹا کامران بھی پہنچ گیا، لمبے قد کا سانولا لڑکا جس کی آنکھوں میں ہر وقت کچھ جاننے کچھ جانچنے کی کیفیت رہتی۔ فجر کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات ڈرائنگ روم میں ہوئی۔ تم فجر ہو نا؟ کامران نے پہلے پہل کی۔ جی، فجر نے رسمی سا جواب دیا۔ امی بہت تعریف کرتی ہیں تمہاری، کہتی ہیں تم بہت سلجھی ہوئی لڑکی ہو۔ فجر ہلکا سا مسکراتی، بس جتنی تربیت ملی اس کے مطابق ہی ہوں۔ کامران تھوڑی دیر اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر بول پڑا۔ سنا ہے تمہارا نکاح ہو چکا؟ فجر نے سوال کو نظر انداز کیا۔ آپ کی پڑھائی کہاں تک پہنچی؟ 12ویں کا رزلٹ آیا ہے، بس 1-2 نمبر سے گریڈ کم آیا۔ ابو کہتے ہیں قسمت خراب ہے۔ رات کے کھانے پر سب اکٹھے تھے۔ تہمینہ نے ہنستی ہوئی فضا میں بات شروع کی۔ فہیم بھائی، آپ کا یہ گھر بہت شاندار ہے، کتنی مہارت سے سجایا ہے، بس ضرورت کے مطابق۔ فجر نے کافی خیال رکھا ہے ہر چیز کا، فہیم نے فخر سے کہا۔ اور بزنس؟ سنا ہے شہر کا نامی گروپ ہے آپ کا۔ الحمدللہ، مرتضیٰ کے ساتھ مل کر شروع کیا تھا، آہستہ آہستہ اچھا چل پڑا۔ تہمینہ نے فیاض کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا۔ آپ فجر کی بہت خوش قسمت ہیں، ہر چیز پکی پکائی ملی ہے۔ فیاض نے ہنکارا بھرا۔ واقعی آج کل تو لوگ ساری زندگی لگا دیتے ہیں ایسا سیٹ اپ بنانے میں۔ بات آئی گئی ہو گئی، مگر رات کے وقت جب تہمینہ اور فیاض اپنے کمرے میں تھے ان کے لہجے بدل چکے تھے۔ تم نے دیکھا فہیم کے پاس کتنا کچھ ہے، تہمینہ نے دھیرے سے کہا، اور سب کچھ اس لڑکی کے نام۔ واہ، فیاض نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہم نے اپنے خون پسینے سے بھی اتنا نہیں کمایا، ہمیں اپنا رستہ بنانا ہوگا فیاض، اگر فجر ہماری ہو جائے۔ کامران؟ تہمینہ نے سر ہلا۔ وہی تو، فہیم بھائی کو دھیرے دھیرے سوچ بدلنے پر مجبور کرنا ہوگا۔ زیان تو خیر باہر ہے، ایک قدم میں کام نہیں بنے گا، مگر آہستہ آہستہ ہر سمت مضبوط کریں گے۔ فہیم بھائی ایک بات کہوں، برا تو نہیں منائیں گے؟ ایک صبح تہمینہ نے نرم سے لہجے میں کہا، جیسے کچھ عرصے سے دل میں دبی بات اب باہر آنے کو بےتاب ہو۔ فہیم نے اخبارات طے کرتے ہوئے سر اٹھایا۔ کہو تہمینہ، تمہیں اب اتنا بھی حق نہیں کہ اب اپنی بات کہہ سکو؟ تہمینہ نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر دھیرے سے بولی۔ بس دل دکھتا ہے جب دیکھتی ہوں کہ زیان آپ کی فجر کے ساتھ زیادہ بے تکلف ہو رہا ہے۔ ابھی نکاح ہوا ہے تو کیا مطلب، ہر وقت ہنسی مذاق کا؟ فجر ابھی بچی ہے اور زیان، خیر آپ سمجھدار ہیں۔ فہیم کے ماتھے پر ہلکی سی شکن آئی۔ وہ دونوں چھوٹے سے ہیں، ابھی بچوں جیسے ہیں۔ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی سے کوئی سخت حد لگا دی جائے۔ فیاض نے گفتگو میں شمولیت لی۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، مگر آج کل کے بچے بات بات پر حد پار کر جاتے ہیں۔ زیان کا مزاج آپ سے مختلف ہے، کبھی کبھار انداز ایسا لگتا ہے جیسے… خیر چھوڑیں، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا۔ فہیم نے چند لمحے خاموشی میں گزارے، جیسے کچھ سوچ رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ میں سمجھ رہا ہوں، مگر مجھے زیان پر اعتماد ہے، وہ مرتضیٰ کا بیٹا ہے، تم اسے جانتے ہو۔ فیاض اور تہمینہ نے ایک دوسرے کو نظروں ہی نظروں میں کچھ اشارہ دیا اور پھر بات بدل دی۔ دوسری طرف زیان فجر سے ملنے آیا تھا، لیکن اب لاؤنج میں بیٹھا کامران سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم یہاں کیسے ایڈجسٹ کر رہے ہو؟ زیان نے رسمی سے سوال کیا۔ بس اب نئے ماحول کا عادی ہو رہا ہوں۔ کامران نے نظریں چرائیں۔ کیا کچھ پڑھائی کر رہے ہو؟ ابو بزنس سکھانا چاہتے ہیں، وہ ہلکا سا ہنسا۔ کہتے ہیں تمہارے جیسے بننا ہے۔ زیان نے گھورا۔ میرے جیسے؟ پھر سنجیدہ ہو کر بولا، جو تمہارے ماں باپ ہیں نا، ان کی باتوں میں زیادہ مت آنا، وہ جو دکھاتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ کامران کا چہرہ کھنچ گیا۔ آپ کو اگر ان سے مسئلہ ہے تو سیدھے ان سے بات کریں، مجھے مت گھسیٹیں۔ زیان نے ٹھنڈی سانس لی۔ بات سمجھنے کی ہے، مسئلے کی نہیں۔ اس رات زیان نے فجر کو باغیچے میں بلایا۔ وہ معمول کے مطابق کتاب کے ساتھ تھی۔ کافی دنوں بعد نظر آئی ہو، زیان نے مسکرا کر کہا۔ تم ہی مصروف ہو ہر وقت؟ فجر نے بھی ہلکا سا جواب دیا۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ زیان کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ کہو، فجر نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے پھپھو اور فیاض انکل، ان دونوں پر زیادہ اعتماد نہ کرو، مجھے شک ہے وہ ہمارے خلاف کچھ پلان کر رہے ہیں۔ فجر کے چہرے پر ناگواری کی لکیر کھنچ گئی۔ کیا مطلب؟ تمہیں کوئی بات نظر آئی ہے؟ بس یوں ہی اندازہ لگا رہے ہو؟ باتیں سنی ہیں اور ان کا رویہ؟ وہ فہیم انکل کے دل میں میرے حوالے سے غلط فہمیاں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فجر نے طنزیہ ہنسی سے کہا۔ یہ تمہیں کب سے احساس ہونے لگا؟ پہلے تو سب نارمل تھا، یہاں تو مسئلہ ہے۔ اب سب کچھ نارمل نہیں رہا، اور اگر وہ واقعی ہماری فکر کرتے ہو تو… اگر وہ واقعی تمہارے رویے پر تشویش رکھتے ہوں تو… فجر، کیا تمہیں لگتا ہے میں کچھ غلط کر رہا ہوں؟ نہیں، لیکن تمہیں ہر ایک پر شک کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا تم صحیح ہو اس بار۔ تو تم میری بات کا یقین نہیں کرو گی؟ نہیں زیان، اس بار نہیں۔ تم میرے انکل آنٹی پر بے وجہ الزام لگا رہے ہو، وہ ہر وقت میرا خیال رکھتے ہیں۔ خیال رکھنے اور ذہن کنٹرول کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ فجر غصے سے کھڑی ہوئی۔ بس کرو زیان، مجھے لگتا ہے تمہیں اپنی حد میں رہنا سیکھنا چاہیے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، نکاح ہے صرف، رشتہ نہیں نبھا رہے تم۔ اگر واقعی رشتہ ہوتا تو ایسا نہ کہتے۔
زیان خاموش رہ گیا اور فجر پلٹ کر اندر چلی گئی۔ اسی رات فیاض نے باہر لان میں بیٹھے فہیم کے قریب آ کر سرغوشی کی۔ زیان آج فجر سے کافی تیز لہجے میں بات کر رہا تھا، مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ کیا بات کر رہا تھا؟ فہیم نے چونک کر پوچھا۔ کچھ شکایتیں کر رہا تھا شاید، لیکن فجر پریشان لگ رہی تھی۔ آپ ایک بار خود اس سے بات کریں۔ فہیم نے آنکھیں بند کی جیسے الجھنوں کا وزن سینے پر بڑھتا جا رہا ہو۔ اندر تہمینہ چپکے سے فجر کے کمرے میں آئی۔ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ زیان نے کچھ کہا تو نہیں؟ فجر نے اداسی سے سر ہلایا۔ کچھ نہیں پھپھو، بس تھوڑا غصہ آ رہا تھا، وہ اکثر شک کرتا ہے لوگوں پر۔ تہمینہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ فجر نے آنکھیں بند کر لی۔ باہر زیان خاموشی سے دروازے کے قریب کھڑا سب سن رہا تھا۔ دل میں ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوا، جیسے کوئی چیز ایک بار پھر ٹوٹ گئی ہو۔ گاڑی سنسان سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی اور فہیم احمد نے ونڈ اسکرین پر نگاہ جمائے رکھی، جبکہ مرتضیٰ سائیڈ مرر میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ یار یہ شارٹ کٹ مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا، تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے کون سا موڑ کہاں جاتا ہے؟ مرتضیٰ نے ہنستے ہوئے کہا۔ فہیم نے جواب میں سنجیدگی سے کہا، بچپن سے آ رہا ہوں ادھر، تمہاری طرح جی پی ایس پر انحصار نہیں کرتا۔ گاڑی جیسے ایک سنسان موڑ پر پہنچی، سامنے اچانک ایک سیاہ نقاب پوش راستے میں آ گیا۔ فہیم نے فوراً بریک ماری۔ کیا ہے یہ؟ مرتضیٰ نے الجھن سے کہا۔ نقاب پوش نے ہاتھ اٹھا کر گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ دوسرے لمحے وہ آگے بڑھا اور پچھلی طرف سے مزید 2 نقاب پوش نکل آئے۔ رک جا فہیم، گاڑی سے نہ نکلنا، مرتضیٰ نے چلا کر کہا، لیکن ایک نقاب پوش نے اچانک حملہ کر دیا۔ زوردار آوازیں جنگل کی خاموشی چیر گئیں۔ فہیم کی چھاتی میں سے خون ابل رہا تھا اور وہ گاڑی میں ڈھہ گئے۔ مرتضیٰ نے فہیم کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر تبھی پیچھے سے ایک نقاب پوش نے اسے زور سے کھینچ لیا۔ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے۔ وہ مزاحمت کرتا رہا مگر ناکام رہا۔ نقاب پوش اسے گاڑی سے گھسیٹ کر وین میں ڈال چکے تھے۔ 15 منٹ بعد کچھ راہگیر وہاں پہنچے۔ ایک لڑکا دوڑ کر موبائل نکالتا ہے۔ یہاں کوئی شدید زخمی ہے، ایمبولینس بلاؤ جلدی۔ دوسرا فہیم کو خون میں لت پت دیکھ کر گھبرا کر کہتا ہے، سانس چل رہی ہے، ابھی زندہ ہے۔ فہیم کو قریبی اسپتال پہنچایا جاتا ہے، جہاں ڈاکٹرز فوراً ایمرجنسی روم میں لے جاتے ہیں۔ حالت نازک ہوتی ہے، خبر پھیلنے میں دیر نہیں لگتی۔ 1 گھنٹے کے اندر میڈیا کی ہیڈ لائنز تھیں، نامور بزنس مین فہیم احمد پر جان لیوا حملہ، ساتھی مرتضیٰ حسن لاپتہ۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچتی ہے، شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں، فورنسک رپورٹ کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ فنگر پرنٹس مرتضیٰ حسن کے ہیں سر، انسپکٹر نے آفیسر کو رپورٹ تھماتے ہوئے کہا۔ یہ تو سیدھا کیس ہے، پارٹنرشپ ختم، پراپرٹی ہڑپنے کی نیت۔ ڈی ایس پی نے فوراً نتیجہ نکالا۔ دوسری طرف نیوز چینل مسلسل بریکنگ نیوز دے رہے تھے۔ کیا لالچ نے دوست کی جان لے لی؟ مرتضیٰ حسن دوستی کے لبادے میں دشمن۔ فیاض علی نیوز دیکھ کر قہقہا مار کر ہنسا۔ کیا شاٹ لگا ہے، بالکل بیچ وکٹ پر، اب کوئی اعتبار نہیں کرے گا اس پر۔ تہمینہ نے اعتماد سے کہا، یہی وقت ہے فہیم بھائی کے کان میں زہر گھولنے کا، اگر وہ بچ گئے تو ہمارے حق میں فیصلہ آنا چاہیے۔ کامران نے حیرت سے پوچھا، مگر اگر مرتضیٰ انکل واپس آ گئے تو؟ فیاض نے سنجیدگی سے کہا، واپس آیا تو بھی الزام اسی پر ہے، ثبوت ہمارے حق میں ہے، اس کا بچنا مشکل ہے۔ اسپتال میں فہیم کی حالت بدستور تشویشناک تھی۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ اب صرف دعا کا سہارا ہے۔ زیان کی جب نیوز ملی تو وہ شوق میں آ گیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، کیسے ہوا۔ وہ دوڑتا ہوا اسپتال پہنچا مگر اسے اندر نہیں جانے دیا گیا۔ میں ان کا داماد ہوں، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ فیاض نے فوراً ایکسپریشنز بدل کر سامنے آ کر کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے ابا نے جو کیا وہ کم ہے، اب تم یہاں کر تماشا کرو گے؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم، میرے ابو کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں۔ تہمینہ نے روایتی انداز میں بولنا شروع کیا، بس بیٹا، تم دونوں باپ بیٹا کی اصلیت سامنے آ گئی ہے، اب ہمارا فجر سے کوئی تعلق نہیں، تم جاؤ یہاں سے۔ زیان کو پولیس نے بھی پوچھ گچھ کے لیے بلا لیا مگر اس کے خلاف کوئی براہ راست ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا گیا۔ فجر ہال کے صوفے پر خاموش بیٹھی تھی، سامنے ٹی وی اسکرین پر اسپتال کے باہر میڈیا کی چمکتی فلیش لائٹس تھیں۔ رپورٹرز کی تیز آوازوں میں بس ایک ہی نام گونج رہا تھا، مرتضیٰ حسن۔ کپکپاتی انگلیوں سے اس نے ٹی وی کا والیوم بند کیا اور اپنے گھٹنے گود میں سمیٹ لیے۔ دروازہ ہالے سے کھلا، تہمینہ اندر آئی، ہاتھ میں گرما گرم دودھ کا گلاس تھا۔ بیٹا کچھ تو کھا پی لو، تمہارے بابا کی طبیعت ویسے ہی نازک ہے۔ زارا اسپتال میں تھی، اب اگر تم بھی بیمار ہو گئیں تو کون سنبھالے گا سب کچھ؟ فجر نے نظریں اٹھا کر بس خالی نظروں سے انہیں دیکھا۔ بس مجھے ابھی کچھ نہیں چاہیے پھپھو پلیز۔ تہمینہ نے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی، نرمی سے اس کی پیٹھ سہلانے لگی۔ جانتی ہوں تمہیں بہت دھچکا لگا ہے، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مرتضیٰ بھائی ایسا کریں گے، مگر دنیا کا کیا ہے فجر، چہرے سب نے بدل رکھے ہیں، اور یہ زیان۔ فجر نے فوراً آنکھیں بند کر لیں جیسے سننا ہی نہ چاہتی ہو۔ پھپھو
مجھے ان کی بات نہ کریں، میرا دل برداشت نہیں کر پا رہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، مگر تمہیں سب حقیقت جاننا ہوگی، تم بچی نہیں ہو، فیصلے تمہارے ہوں گے تو علم بھی تمہیں ہونا چاہیے۔ نیچے لان میں زیان دروازے کے باہر کھڑا تھا، بار بار دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر چوکیدار اسے ہر بار روک دیتا تھا۔ میں بس ایک بار بات کرنا چاہتا ہوں، میری بیوی ہے وہ، تمہیں کوئی حق نہیں مجھے روکنے کا۔ فیاض علی گیٹ پر آیا، ہاتھ پیچھے باندھ رکھے تھے۔ زیان، تم ابھی تک باز نہیں آئے؟ پولیس نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ شک تو اب بھی تمہارے ہی خاندان پر ہے۔ میں فجر سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کچھ سننے کے قابل نہیں ہے، میں جانتا ہوں، مگر مجھے حق ہے اس سے بات کرنے کا۔ حق؟ فیاض نے قہقہا مارا۔ تمہارے باپ نے گولیاں چلائی ہیں اس کے باپ پر اور تم اب بھی حق کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے زیان، ثبوت تمہارے بنائے ہوئے ہیں، وقت آنے تو سب سامنے آ جائے گا، لیکن ابھی بس صرف فجر سے 2 منٹ نکلو یہاں سے۔ فیاض نے اچانک آواز بلند کی، ورنہ پولیس کو فون کروں گا۔ زیان نے بے بسی سے دیکھا، پھر آہستہ سے قدموں سے گیٹ سے ہٹ گیا۔ اگلے دن پھر زیان آیا، وہ آخری بار دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ فہیم کے خادم کو پکڑ کر بولا، بس یہ کاغذ دے دینا فجر کو، باقی سب وہ خود سمجھے گی۔ وہ کاغذ فجر تک نہیں پہنچ سکا، تہمینہ نے اسے درمیان میں ہی روک لیا۔ اسی رات میڈیا پر ایک نئی خبر چلی کہ زیان مرتضیٰ کا فجر سے رابطہ برقرار، خفیہ منصوبہ بندی جاری۔ فجر نے یہ خبر دیکھی اور اپنے دل میں حتمی فیصلہ کر لیا کہ اب اس رشتے کا کوئی مطلب نہیں رہا۔ جس نے میرے باپ کو نشانہ بنایا وہ میرے دل کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا۔ 10 دن کی تلاش کے بعد وہ خبر آئی جس کا زیان شدت سے منتظر تھا۔ فون کی اسکرین پر فلیش ہوا، مرتضیٰ حسن گرفتار، پولیس کے حوالے۔ وہ اس وقت ایک وکیل کے دفتر میں بیٹھا اگلی حکمت عملی سوچ رہا تھا۔ خبر دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا، میں فوراً پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ نہیں، غصہ بھی نہیں تھا، صرف جلدی تھی۔ پولیس اسٹیشن میں مرتضیٰ کو ہتھکڑیوں میں پیش کیا گیا، چہرہ تھکا ہوا، آنکھیں سرخ، مگر لہجہ وہی مطمئن اور مضبوط۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ تفتیشی افسر نے طنزیہ انداز میں پوچھا، اغوا اور پھر اچانک واپس بھی مل گئے؟ بہت اچھی کہانی ہے۔ کہانی نہیں، حقیقت ہے، مرتضیٰ نے نظریں جماتے ہوئے کہا۔ جس وقت حملہ ہوا مجھے زبردستی وین میں بٹھایا گیا، کچھ لوگوں نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے کہیں قید رکھا۔ کون تھے وہ لوگ؟ پہچانا نہیں، شکل نہیں دیکھی، نقاب پہنے ہوئے تھے۔ پھر کیسے یقین کریں کہ تم نے فائرنگ نہیں کی؟ جائے واردات سے تمہارے فنگر پرنٹس بھی ملے ہیں۔ وہ پسٹل میں نے چھیننے کی کوشش میں چھوا تھا، گولی میں نے نہیں چلائی۔ زیان تھانے پہنچا وکیل کے ساتھ۔ مرتضیٰ نے جیسے ہی بیٹے کو دیکھا چہرے پر ہلکی سی روشنی آ گئی۔ بیٹا، بابا میں یہاں ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تفتیش چلتی رہی، الزامات اپنی جگہ قائم تھے، ثبوت ناکافی تھے۔ پولیس نے مزید تفتیش کے لیے عدالت سے ریمانڈ حاصل کر لیا۔ زیان کے لیے اب یہ ذاتی جنگ بن چکی تھی۔ وہ دن رات شواہد، کال ریکارڈز، کیمرہ فوٹیج کنگالنے میں لگا رہا، وکیلوں سے مشورے، وہیم احمد کی بزنس فائلز کا جائزہ، ہر جگہ وہ خود شامل ہو رہا تھا۔ 6 ماہ کا وقت ایک لمبی جنگ بن چکا تھا۔ ہر پیشی پر زیان خود موجود ہوتا، کبھی کسی گواہ کو ڈھونڈتا، کبھی کسی ریکارڈ کو درست کرواتا۔ فجر کے لیے یہ سب غیر متعلق ہو چکا تھا۔ وہ اب یہ مان چکی تھی کہ زیان اور اس کا باپ دونوں ان کے دشمن ہیں۔ 6 ماہ بعد جب فیصلہ سنایا گیا تو کمرہ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ عدالت کے مطابق ملزم مرتضیٰ حسن کے خلاف ٹھوس شواہد موجود نہیں، دستیاب فنگر پرنٹس اس بات کا ثبوت نہیں کہ حملہ انہی کے ہاتھ سے ہوا ہے۔ ملزم کی جانب سے اغوا کا دعویٰ بظاہر بے بنیاد نہیں لگتا، لہٰذا شک کی بنیاد پر فائدہ دیتے ہوئے عدالت انہیں بری کرتی ہے۔ زیان نے آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا، عدالتی ہتھکڑیاں کھلیں۔ مرتضیٰ نے بیٹی کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، تو نے نبھایا زیان۔ مگر کورٹ روم سے باہر کیمرے، رپورٹرز اور سوشل میڈیا پر سب کچھ وہی تھا۔ جان لینے والا چھوڑ دیا گیا، اثر و رسوخ کام آ گیا۔ کیا انصاف واقعی اندھا ہے؟ تہمینہ نے نیوز چینل دیکھتے ہوئے طنز سے کہا، یہ لوگ بچ بھی گئے مگر عزت تو گئی نا۔ فیاض نے اس بات میں سر ہلائی، یہی کافی ہے، بدنامی کا داغ نہیں مٹتا۔ زیان کو میڈیا کے سوالات سے بچنے کے لیے اسپتال جانا پڑا۔ فہیم اب بھی کوما میں تھا، وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، لیکن زیان نے ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا، انصاف ہوا انکل، میں نے ہار مانی نہیں۔ اسی رات مرتضیٰ نے زیان اور بیوی کو بٹھا کر کہا، اب یہاں رہنا مشکل ہو چکا ہے، ہر طرف الزام، بدنامی، سازش، ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ زیان نے حیرت سے پوچھا، تو ہم بھاگ جائیں، ان کو جیتنے دیں؟ ہم جا رہے ہیں، ہار نہیں مان رہے، وقت آنے پر لوٹیں گے، مگر اب سکون ضروری ہے۔ مسز مرتضیٰ بولی، زیان ہمیں معاف کر دو، ہم تمہیں بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ زیان نے بہت مخالفت کی مگر ماں باپ کی ضد کے آگے سر جھکا لیا۔ 1 ہفتے بعد وہ سب خاموشی سے ملک چھوڑ چکے تھے۔ فجر کو بس اتنی اطلاع ملی کہ مرتضیٰ حسن اور فیملی بیرون ملک روانہ، تاحکم ثانی بزنس سے علیحدہ۔ تہمینہ نے فجر کے سامنے آ کر کہا، دیکھا بیٹا، مجرم خود ہی بھاگ گئے، وقت نے فیصلہ دے دیا، اب تمہیں اپنا نیا راستہ بنانا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
فجر نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے دل میں اب ایک خلا پیدا ہو چکا تھا، جیسے کوئی بات کوئی بھی یقین پر نہیں کر سکتا تھا۔ دفتر کے شیشے کے کیبن میں فجر گردن جھکائے سامنے رکھی فائلوں پر دستخط کر رہی تھی۔ باہر کیبن کے اسسٹنٹ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میڈم، سر فیاض بورڈ روم میں آپ کا ویٹ کر رہے ہیں اور کلائنٹ بھی آ چکے ہیں۔ فجر نے سر ہلایا۔ میں آ رہی ہوں۔ پین رکھ کر وہ آہستگی سے کھڑی ہوئی۔ خاکی سا اسکرٹ اور ہلکی نیلی قمیض میں وہ کاروباری عورت تو لگ رہی تھی، مگر آنکھوں میں سوالات اور ماتھے پر مستقل بوجھ کا سایہ تھا۔ 6 سال ہو چکے تھے، مگر ہر دن کے ساتھ جیسے ایک اور پردہ گرا تھا۔ بورڈ روم میں فیاض علی نہایت اعتماد سے کلائنٹ سے بات کر رہے تھے۔ بڑی اسکرین پر پروجیکٹ کی سلائیڈز چل رہی تھیں۔ ہاں تو فہیم انویسٹمنٹ گروپ نے ہمیشہ ٹائمنگ پر ڈیلیوری دی۔ آپ کی انویسٹمنٹ محفوظ ہاتھوں میں ہے، وہ کہہ رہا تھا، جیسے کاروبار اس کے باپ دادا کی میراث ہو۔ فجر اندر داخل ہوئی تو سب کھڑے ہو گئے۔ فیاض نے مصنوعی ادب سے کہا، آئیں بیٹا، آپ کے اپروول کے بغیر ہم کوئی آخری فیصلہ نہیں کریں گے۔ فجر نے ہاتھ جوڑ کر سلام کیا اور ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ ملاقات ختم ہونے پر فیاض نے دروازہ بند کیا اور فجر کی طرف مڑ کر بولا، دیکھا سب کچھ کتنی خوبی سے سنبھال لیا، تمہیں کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف رسمی اپروول چاہیے ہوتا ہے۔ فجر خاموش رہی۔ وہ کئی بار یہ سوچ چکی تھی کہ یہ سب کچھ اصل میں وہ خود کب کنٹرول کرے گی۔ فیصلے، معاہدے، فائلیں، سب کچھ فیاض اور اس کے بیٹے کامران کے ہاتھ میں تھا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ کھڑکی کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھ کر موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر 12 پرانا فیس بک سرچ ٹائپ ہو چکا تھا۔ زیان مرتضیٰ۔ ہر بار کوئی رزلٹ نہ آنے پر وہ موبائل ایک طرف رکھ دیتی تھی۔ نیچے کامران اپنے کمرے میں بیٹھا گٹار بجا رہا تھا۔ جیسے ہی تہمینہ آئی اس نے ساز روک دیا۔ مما، وہ ابھی تک زیان کی تلاش میں ہے۔ ہاں مگر اب زیادہ دن نہیں، ہم بس تھوڑا اور دباؤ بڑھائیں گے، تم کمپنی میں مزید نمایاں ہو جاؤ اور بس فجر کو لگے تم ہی اس کا سب سے مضبوط سہارا ہو۔ فیاض نے دفتر میں بیٹھ کر بزنس اکاؤنٹس چیک کیے۔ فجر کے دستخط سے ہر بڑی ڈیل فائنل ہو رہی تھی، مگر حقیقت میں اس کی کوئی فائل اس نے خود نہیں پڑھی تھی۔ تہمینہ نے رات کو کھانے کی میز پر کہا کہ بیٹا اب ہمیں رشتہ ختم کرنے کی درخواست آگے بڑھا دینی چاہیے، ہم نے تمہیں کافی وقت دے دیا۔ فجر نے تھکا سا سر ہلایا۔ آپ کر دیں، میں تیار ہوں، بس تو پھر جلد ہی یہ بوجھ بھی اتر جائے گا، اور کامران ہے نا تمہارے ساتھ ہر وقت۔ فجر خاموشی سے کھانے میں چمچہ چلاتی رہی، جیسے زندگی اب اس کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور کی گرفت میں جا چکی ہو۔ 6 سال پہلے جو فجر خواب دیکھتی تھی، اب وہ ایک روبوٹ کی طرح فیصلے سن رہی تھی جن کے پیچھے آواز اس کی نہیں تھی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے بین الاقوامی گیٹ سے زیان مرتضیٰ نے قدم باہر رکھا۔ 6 سال بعد وطن کی مٹی کو چھونا ایک عجیب سا احساس تھا۔ چہرے پر داڑھی ہلکی ہلکی تھی، بال پہلے سے زیادہ سلجھے ہوئے، آنکھوں میں خاموشی، لیکن ذہن میں وہی ایک سوال کہ کیا وہ اب بھی سنے گی۔ ایک سیاہ سیوک میں بیٹھتے ہوئے اس نے فون نکالا۔ اسکرین پر فیس بک پروفائل کھلا تھا۔ فجر فہیم، CEO فہیم گروپ۔ تصویر میں وہ سنجیدہ نظر آ رہی تھی، پیچھے سفید بیک گراؤنڈ اور نیچے پروفیشنل کوٹس کا ایک فقرہ۔ زیان نے فون سائٹ پر رکھا اور ڈرائیور کو کہا، دفتر کا ایڈریس معلوم ہے؟ جی سر، راول لیک ٹاور، وہیں لے چلو۔ دفتر کے استقبالی پر وہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ اسسٹنٹ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کا نام سر؟ زیان مرتضیٰ۔ اسسٹنٹ نے ایک پل کے لیے چونک کر اسے دیکھا، پھر کمپیوٹر پہ کچھ ٹائپ کیا۔ میڈم مصروف ہیں، میٹنگ ہے، انہیں بس بتا دو کہ میں آیا ہوں۔ سر وہ خاص ہدایت دے چکی ہیں، اگر آپ کا نام یہ ہے تو اجازت نہیں ہے۔ زیان نے تلخ ہنسی۔ پچھلے نکاح کا ذکر فائل میں شامل تھا یا نہیں؟ سر میں صرف میسج پہنچا سکتی ہوں، کر دو۔ اور ہاں کہنا، زیان کہہ رہے صرف 5 منٹ چاہیے۔ اندر فجر ایک پریزنٹیشن پر دستخط کر رہی تھی جب اسسٹنٹ نے آ کر بتایا۔ فائل بند کرتے ہوئے وہ رکی، پھر سخت لہجے میں بولی، کہو مجھے کسی سے ملنے کا وقت نہیں، خاص طور پر اس نام سے۔ جی وہ بہت اصرار کر رہے تھے، کہا نا انکار کر دو۔ زیان لابی میں بیٹھا انتظار کرتا رہا، 20 منٹ، 30 منٹ، پھر آفس کی سیکورٹی نے آ کر اسے کہا کہ سر معذرت، آپ کو باہر جانا ہوگا۔ وہ خاموشی سے اٹھا، مگر جاتے جاتے استقبالیہ پر پرچی رکھ دی۔ اگر میرا پیغام دینا چاہو تو یہ ہے، میں طلاق دینے نہیں آیا، سچ سنانے آیا ہوں۔ 2 دن گزر گئے، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسرے دن زیان کو اس وقت موقع ملا جب فجر دفتر سے باہر پارکنگ کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے گاڑی سے نکل کر اس کے سامنے آ کر راستہ روک لیا۔ فجر پلیز ایک بار سن لو، میں تم سے کچھ چھیننے نہیں آیا، صرف بات کرنے آیا ہوں۔ فجر نے سخت نظروں سے دیکھا، تمہیں کوئی حق نہیں کہ میرے راستے میں آؤ۔ حق؟ تمہارا نکاح نامہ ابھی تک قانوناً موجود ہے، میں تم سے صرف سچ بولنے کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ 6 سال تم کہاں تھے زیان؟ اگر کوئی وضاحت تھی تو تمہیں پہلے آنا چاہیے تھا، اب دیر ہو چکی ہے۔ میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں، تمہیں کسی نے استعمال کیا ہے۔ کیا تم اب بھی وہی باتیں دہرانے آئے ہو؟ فیاض انکل، تہمینہ پھپھو، تم ابھی بھی ان پر الزام لگاؤ گے؟ کیونکہ انہوں نے وہی کیا،
تم جس فائل پر روز دستخط کرتی ہو وہ تمہارا کنٹرول نہیں. میں تمہیں فیکٹس دکھا سکتا ہوں. بس کرو زیان. وہ غصے سے بولی. یہ ڈرامہ بند کرو. تمہیں طلاق دینی ہے دے دو. مجھے مزید تمہاری سچائی نہیں سننی. اتنے میں ایک کالے رنگ کی گاڑی آ کر رکی. فیاض باہر نکلے. زیان کو سامنے دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئے. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بار بار تمہیں منع کیا گیا ہے. میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں, تم بیچ میں مت آؤ. جس دن وہ نکاح نامہ ختم ہوگا نا, تمہاری زبان بند ہو جائے گی. زبان میری تب بھی بند نہیں ہوگی جب تمہاری سازشیں سب کے سامنے آئیں گی. کس سازش کی بات کر رہے ہو؟ فیاض نے قہقہ مارا. ثبوت کہاں ہے تمہارے پاس؟ تم جیسے لوگ ثبوت پیچھے چھوڑتے ہی نہیں, مگر وقت خود گواہ بن جاتا ہے. زیان چلے جاؤ یہاں سے. فجر نے اونچی آواز میں کہا. میں تمہیں اب برداشت نہیں کر سکتی. تم صرف میری زندگی کا ایک بوجھ ہو. زیان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سکتہ طاری ہو گیا. پھر وہ سرد لہجے میں بولا. بوجھ؟ تو اب تمہیں دکھانا پڑے گا کہ یہ بوجھ کتنا بھاری ہو سکتا ہے. تم سچ سننا نہیں چاہتی تو اب تمہیں سچ دکھانا پڑے گا. وہ پلٹا, گاڑی میں بیٹھا اور غصے میں اگلا گیئر لگا کر تیزی سے نکل گیا. فیاض نے فجر کی طرف دیکھا. سب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انکل. اب میں فیصلہ کر چکی ہوں. مجھے طلاق چاہیے اور کسی بھی قیمت پر چاہیے. فیاض نے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ ابھری, جیسے کوئی پرانا منصوبہ اب فائنل مرحلے میں داخل ہو چکا ہو. شہر کے ایک مہنگے 5 اسٹار ہوٹل میں اس رات فہیم گروپ کی بزنس پارٹی جاری تھی. انویسٹرز, پارٹنرز, میڈیا سب موجود تھے. رنگین روشنیوں میں بلند میوزک کے ساتھ ماحول قدرے بے باک تھا. فجر سیاہ شیفون ساڑی میں, بال کھلے, ایک ہلکی سی چمکدار مسکراہٹ کے ساتھ پارٹی فلور پر آتی دکھائی دی. گلے میں ہیرے کا ہار, ہاتھ میں گلاس اور ایک ہر قدم میں اعتماد. زیان گوشے میں کھڑا سب دیکھ رہا تھا. اس کا وجود جیسے منجمد ہو گیا. سامنے وہی فجر تھی مگر انداز وہ نہیں تھا. اس کی یادوں میں محفوظ تھا. وہ ایک بزنس مین سے بے تکلفی سے ہاتھ ملا رہی تھی, پھر ایک دوسرے مہمان سے ہنس کر باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھی. زیان کی مٹھیاں بند ہو گئیں. یہی وہ لڑکی ہے جو 6 سال پہلے ہر لفظ پر شرماتی تھی, اور اب اسے دیکھو. وہ خود سے بڑبڑایا. پھر اس کی نظر فجر کے ہاتھ میں موجود گلاس پر پڑی. اس کے ذہن میں ایک خیال آیا. اس نے کسی طرح ویٹر کو کچھ دے دیا. فجر تک ایک گلاس پہنچایا جس میں اس نے بے ہوشی کی دوا ملا رکھی تھی. فجر اپنی باتوں میں مگن تھی. اس نے اپنے ہاتھ والا گلاس رکھا اور دوسرا گلاس اٹھا لیا. یہ دیکھ کر زیان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری تھی. اگلے لمحے وہ ویٹر کے پاس جا کر آہستگی سے بولا. مس فجر سے کہنا کہ انہیں کوئی باہر لان میں انتظار کر رہا ہے. ہاں, ہم بات کرنی ہے. چند لمحوں بعد فجر قدرے جھومتی ہوئی لان کی طرف نکلی, مگر جیسے ہی تنہائی کا گوشہ آیا زیان سامنے آ گیا. تم؟ فجر رکی. کیا ڈرامہ ہے اب؟ یہ تم ہو؟ زیان نے آہستہ مگر زہریلے لہجے میں کہا. جو لڑکی آج بے فکری سے سب کے ساتھ گلے مل رہی ہے. فجر ہنسی. کیا تم اب میرے کردار کے ٹھیکیدار بن گئے ہو؟ تمہاری نظر میں تو میں ویسے ہی گناہگار ہوں نا. یہ سب کچھ تمہاری اصل نہیں ہے. تمہیں اس حالت میں میں نہیں دیکھ سکتا. تو آنکھیں بند کر لو زیان. میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں, نہ تم میرے فیصلوں پر حکم چلا سکتے ہو. تم اب بھی میری بیوی ہو. اور تم نے اس رشتے کا کیا مان رکھا؟ تم نے 6 سال میں ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا. زیان نے اس کی کلائی تھامی. آج تمہیں لے جا رہا ہوں یہاں سے, اسی رشتے کے نام پر. تمہیں خود پر فخر کرنے سے پہلے آئینہ دیکھنا ہوگا. فجر نے کلائی چھڑانے کی کوشش کی. چھوڑو زیان, سب لوگ دیکھ لیں گے, دیکھنے دو. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہہ پاتی, زیان نے تیزی سے اسے اپنی گاڑی کی طرف کھینچا. فجر نشے میں جھوم رہی تھی, مزاحمت بھرپور نہ کر پائی. تم پاگل ہو گئے ہو, چھوڑو مجھے. وہ چلائی. چپ رہو. زیان کی آواز میں غصہ اور زخمی انا جھلک رہی تھی. اب تمہیں اپنی مرضی سے نہیں, میرے سچ سے واسطہ پڑے گا. گاڑی ایک سنسان فلیٹ پر رکی. دروازہ بند ہوا. فجر تھوڑی دیر رکی, قدم لڑکھڑائے, پھر اندر چلی گئی. یہ سب غیر قانونی ہے, تم جانتے ہو نا. وہ غصے سے چلائی. یہ سب تمہارے اختیار کی حد سے باہر ہے. زیان نے اس کا بازو پکڑا. تمہیں طلاق چاہیے نا, تو اب پہلے میرا حق دو, پھر آزادی لو. زیان, تم ایسا نہیں کر سکتے. میں کر چکا ہوں. تمہیں آج وہ سب یاد دلاؤں گا جو تم بھول گئی ہو. فجر نے احتجاج کیا, لیکن اس کے احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوا.
ज़ियान सारी रात उस पर अपनी शिद्दतें लुटाता रहा और वो कभी ना होश में आती और कभी नीम बेहोशी में। उसे रोकने के लिए अपने हाथ चलाती, लेकिन ज़ियान उस पर ऐसे झुका हुआ था कि उस पर कोई एहतजाज, कोई मज़ाहमत काम ही नहीं कर रही थी। कमरे में रोशनी मध्यम थी और ज़ियान के लहजे में अब ज़ब्त नहीं, इंतकाम था। वो लम्हे जो बरसों की रंजिश, दुख और तलखी से बुने गए थे, अब बेकाबू हो चुके थे। सहर तक कमरे में सन्नाटा रहा। जब वो उठी तो सर भारी, जिस्म बोझल और जहन खाली। उसने इर्द गिर्द देखा, फिर तेजी से चादर लपेट कर सोफे पर बैठ गई। ज़ियान दरवाजे के पास खड़ा था, सर्द चेहरे के साथ। ये सब तुमने? फजर की आवाज़ टूट रही थी। अब तुम्हें किसी अदालत की नहीं, अपने ज़मीर की ज़रूरत है। जो फैसला चाहो करो, मगर ये जान लो कि रिश्ता ख़त्म करने के लिए पहले इसे पूरा समझो। फजर की आंखों में नमी थी और होंठ कपकपा रहे थे। मैं जा रही हूँ। लेकिन ज़ियान उसके करीब आकर उसे अपने बाजुओं में जकड़ लिए। फजर उसकी सांसों की तपिश को महसूस कर रही थी। उसने खुद को छुड़ाना चाहा, मगर रात भर गुजरे लम्हों की थकन ऐसी थी कि वो हिल न सकी। ज़ियान उसकी गर्दन पर झुका और बोला, जाओ, जा सकती हो तो अभी जाओ। लेकिन फजर बेबस हो चुकी थी। ज़ियान ने फिर से उसके वजूद पर अपनी मोहब्बत और हवस दोनों को निछावर किया। जब वो अपनी हवस मिटा चुका तो बेड से उठा और कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें वापस जाना है। फजर का जिस्म कांप रहा था, पाँव में सकत नहीं थी। बोलने के लिए लब खोले, मगर बोला न गया। लेकिन उसे यहाँ से निकलना था, जैसे भी हो। ज़ियान और फजर गाड़ी में बैठे। सफ़र खामोशी से कटा। गाड़ी जैसे ही फजर के घर के बाहर रुकी, ज़ियान ने उसे देखा और वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा, अब रुखसती के लिए तैयार रहना, बहुत जल्द आऊँगा। फजर ने एक काटदार नज़र उस पर डाली और गाड़ी से उतर गई। दरवाज़ा खुला। तहमीना और फयाज सोफे पर बैठे थे। फजर ने नज़रें चुराईं, चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ी। आंखों में अब कुछ बाकी ना था, सिर्फ एक खामोश शिकस्त। घर का दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। फजर अंदर दाखिल हुई तो वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। कमरे की लाइट्स बंद थीं, सिर्फ लाउंज में मध्यम रोशनी थी। कदमों की चाप दबाने की कोशिश करते वो आगे बढ़ी जब तहमीना की आवाज़ सुनाई दी। आज तो हद ही हो गई। फजर की हालत देखकर मज़ा आ गया। ज़ियान ने ठीक ही सबक सिखाया, मगर हमारी किस्मत भी देखो, खुद ही मोहर लगा दी इस रिश्ते पर। तहमीना की आवाज़ में सुकून और मक्कारी थी। फयाज ने हुंकारा भरा, हमें मौका खुद ज़ियान ने दे दिया, जो चाहे कर लो फजर के साथ। अब उसे अपनी मर्जी से कामरान की तरफ धकेलना कुछ भी मुश्किल नहीं। अब बस ज़ियान से तलाक का फॉर्म लेना है, बाकी कामरान बेचारा तो कब से तैयार बैठा है। तमीना ने कहका लगाया। फजर लरसती सांसों के साथ दीवार के पीछे दुबकी खड़ी थी। एक लम्हे को उसे लगा कि शायद उसके कान धोखा दे रहे हैं, मगर अगले जुमले ने सब वाज़ेह कर दिया। और याद है ना, फ़हीम भाई को कैसे हटाया था? वही दिन था ना जब मुर्तज़ा को हमने अगवा करवाया और गोलियां चलवाईं। फयाज की आवाज़ अब नीची मगर वहशी हो चुकी थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक था। मुर्तज़ा के फिंगरप्रिंट्स, फ़हीम की बेहोशी, मीडिया पर इल्ज़ाम, सब कुछ परफेक्ट। फजर के हाथ में मोबाइल कांपने लगा। उसने रिकॉर्डर ऑन कर दिया, मोबाइल दीवार के साथ रखा और खामोशी से सब कुछ रिकॉर्ड करने लगी। और जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ा, हमने मीडिया के जरिए उसकी किरदार कुशी की। तहमीना ने इत्मीनान से कहा, फ़हीम भाई का बिजनेस, फजर की ज़िंदगी, हर चीज़ हमारे हाथ आ गई। और अब अगर फ़हीम कोमा से बाहर भी आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? फाइल्स, प्रॉपर्टी, साइन, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। तहमीना ने मज़ीद कहा, फजर को इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि वो खुद सच मानने को तैयार नहीं। वो अब सिर्फ हमारा आला है। फजर की आंखों से खामोश आंसू बह निकले। वो दीवार से पीठ लगाकर चंद लम्हे ज़मीन पर बैठ गई, जैसे टांगों में जान ही ना हो। मगर अगले लम्हे वो तेज़ी से उठी, मोबाइल उठाया, कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम, फराज बुखारी साहब, मैं फजर बोल रही हूँ, फ़हीम अहमद की बेटी। मुझे आपकी फ़ौरन मदद चाहिए। डीएसपी फराज बुखारी, जो कि फ़हीम के पुराने दोस्त और दूर के रिश्तेदार थे, फ़ौरन मुतवज्जे हुए। बेटा खैरियत? इस वक्त नहीं सर, कोई खैरियत नहीं। मैंने सब सुन लिया। मेरे बाबा पर हमला, मुर्तज़ा अंकल की बदनामी, मेरे साथ खेल, मैं सब रिकॉर्ड किया है। अभी फराज बुखारी की आवाज़ सख्त हुई। हम पहुँचते हैं, बस हमें लोकेशन भेज दो। 15 मिनट बाद पुलिस की 2 गाड़ियाँ घर के गेट पर रुकीं। दरवाज़ा बजा, घंटी बजी और अगले लम्हे तहमीना और फयाज हड़बड़ा कर बाहर आए। जी, इस वक्त? फयाज ने आंखें मलते हुए कहा। फराज बुखारी आगे बढ़ा, फयाज अली, तहमीना बीबी, आप दोनों को फ़हीम अहमद पर जानलेवा हमले, अगवा और जायदाद हथियाने की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है। क्या? तहमीना ने चीख कर कहा। ये कैसा इल्ज़ाम है? ये इल्ज़ामात नहीं, रिकॉर्डिंग्स की बुनियाद पर कार्रवाई है, जो आपकी भतीजी ने खुद दी है। फयाज की नज़रें फजर की तरफ गईं, जो सीढ़ियों पर खड़ी थी, मोबाइल हाथ में, खामोश मगर मजबूत। तुमने ये सब सुना? फयाज ने चौंक कर पूछा। हाँ अंकल, सब।
اور جو باقی رہ گیا وہ پولیس تفتیش میں اگلوا لے گی۔ پولیس دونوں کو ہتھکڑیاں لگا کر لے گئی۔ محلے میں ہلچل مچ گئی۔ رپورٹرز آن پہنچے اور چند ہی گھنٹوں میں میڈیا کی ہیڈ لائنز بدل چکی تھیں۔ فہیم احمد پر حملے میں قریبی رشتہ داروں کا ہاتھ، تہمینہ اور فیاض گرفتار۔ تفتیشی روم میں جب فیاض کو الگ کمرے میں لے جایا گیا وہ جلد ہی ٹوٹ گیا۔ ہاں، میں نے سب کچھ پلان کیا تھا۔ فہیم کا بزنس، مرتضیٰ کا اغوا، میڈیا پر جھوٹ، سب کچھ میں نے اور تہمینہ نے کیا تھا۔ دوسری طرف تہمینہ بھی زیادہ دیر نہ سنبھل سکی۔ ہمیں صرف دولت چاہیے تھی۔ مرتضیٰ کو پھنسانا آسان تھا، فہیم احمد بس راستے کی رکاوٹ تھا۔ ریکارڈنگز مکمل ہوئیں، اعترافی بیانات لکھے گئے۔ صبح کی پہلی روشنی نے فجر کے کمرے کو ہلکی سنہری چمک دی۔ بیڈ پر بیٹھی وہ موبائل اسکرین پر انگلی پھیرتی رہی۔ زیان کا نمبر اب بھی وہیں تھا، نہ کال کی نہ ڈیلیٹ کیا۔ نیچے سے آواز آئی، بیٹا ناشتے کے لیے آ جاؤ۔ آواز مرتضیٰ حسن کی تھی۔ فجر دھیرے سے اٹھی، شال لپیٹی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر مرتضیٰ اور ان کی بیگم پہلے سے بیٹھے تھے۔ چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی جو پہلے فجر نے دیکھی تھی۔ بیٹھو، مسز مرتضیٰ نے نرم لہجے میں کہا۔ فجر نے جھجکتے ہوئے کرسی کھینچی اور نظریں جھکا لیں۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ مرتضیٰ نے سیدھے انداز میں پوچھا۔ فجر نے رک رک کر کہنا شروع کیا، میں آپ سب سے، خاص طور پر آپ دونوں سے معافی چاہتی ہوں۔ میں نے نہ سچ دیکھا نہ سمجھا، جو دکھایا گیا بس وہی مانتی رہی۔ مرتضیٰ نے چند لمحے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر گہری سانس لی۔ بیٹا، ہم انسان ہیں، ہمارا جرم اتنا بڑا نہیں جتنا تم خود پر بوجھ ڈال رہی ہو۔ وقت اور حالات نے تمہیں غلط رخ دکھایا، ہم تمہیں الزام نہیں دے رہے۔ مسز مرتضیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہم زیان کو سمجھا لیں گے، تم بس اپنا دل صاف رکھو۔ فجر نے بے اختیار آنکھیں بند کی۔ کتنے سال اس نے اندھیری سچائی کے سائے میں گزار دیے تھے اور آج پہلی بار ایک نرم روشنی نے اندر جگہ بنائی تھی۔ فون بجا، اسپتال سے کال تھی۔ فجر نے کال اٹھائی۔ جی بولیے۔ دوسری طرف سے پرجوش آواز آئی، مسز فجر مبارک ہو۔ فہیم صاحب نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے فجر سن نہ سکی، سانسیں جیسے تھم گئیں۔ کیا واقعی؟ ڈاکٹرز ابھی تشخیص کر رہے ہیں مگر وہ ہوش میں آ چکے ہیں۔ میں پہنچ رہی۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ بابا جاگ گئے۔ مرتضیٰ حسن ایک لمحے کو جیسے سن نہ پائے، پھر مسکرا کر بولے، الحمدللہ۔ اسپتال کے راستے میں فجر کی آنکھیں مسلسل بھر آتی رہیں۔ دروازے کے باہر پہنچتے ہی وہ دوڑتی ہوئی اندر گئی۔ بیڈ پر فہیم احمد کی آنکھیں کھلی تھیں، کمزوری چہرے پر چھائی تھی مگر نظر پہچاننے کے قابل تھی۔ فجر قریب جا کر بیٹھ گئی۔ بابا، میں فجر ہوں، آپ کی فجر۔ فہیم نے ہونٹوں کو حرکت دی، مدھم سی آواز نکلی، بیٹا۔ فجر رو دی، ہاتھ تھام لیا۔ بابا، میں یہاں، میں سب کچھ سنبھال لوں گی، آپ بس ٹھیک ہو جائیں۔ ڈاکٹرز اندر آئے۔ رسپانس اچھا ہے مگر اب بھی مکمل ریکوری میں وقت لگے گا، مسلسل دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ دوپہر کو زیان کو اطلاع ملی۔ اس نے فوراً ماں باپ سے بات کی، میں اسپتال جانا چاہتا ہوں۔ مرتضیٰ نے ایک نظر بیوی کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے کہا، جاؤ، اب تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ اسپتال میں داخل ہوتے وقت زیان کے دل کی دھڑکن معمول سے تیز تھی۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو فجر نے اسے دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ فہیم احمد نے زیان کو پہچانا، آنکھوں میں نمی آئی۔ زیان آ کر جھکا، انکل، میں واپس آ گیا، معذرت چاہتا ہوں، بہت دیر ہو گئی۔ فہیم نے زیان کے ہاتھ سے انگلی ہلکی سی حرکت کی جیسے دعا دے رہے ہوں۔ کمرے سے باہر نکل کر فجر خاموش کھڑی تھی۔ زیان بھی آ کر اس کے برابر میں رکا۔ میں نے سنا، سب سچ تمہیں معلوم ہو چکا، زیان نے کہا۔ فجر نے سر ہلایا، ہاں، دیر سے ہی صحیح پر سچ نے سب بدل دیا۔ اب کیا چاہتی ہو؟ زیان کا لہجہ سخت نہیں تھا لیکن خالی ضرور تھا۔ میں صرف تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ نہ تم سے وفا کی نہ اعتبار رکھا، تم نے سب کچھ سہ لیا اور میں صرف تماشا دیکھتی رہی۔ زیان نے دیوار کی طرف دیکھا، یہ رشتہ اگر بچنا ہے تو اب نیت صاف ہونی چاہیے۔ میری نیت اب صاف ہے زیان، باقی تو سب تم پر ہے۔ زیان نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف آہستہ قدموں سے واپس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں فہیم کی سانسیں اب کچھ بہتر ہو چکی تھیں۔
اور سب کچھ ایک نئی طرف مڑ رہا تھا۔ گھریلو لان میں سجے اسٹیج پر گلابی اور سنہری روشنیوں کے درمیان فجر اور زیان کا نکاح دوبارہ پڑھا گیا۔ قریبی فہیم احمد ویل چیئر پر بیٹھے تھے، چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں نمی۔ مرتضی حسن اور اس کی بیوی نے مبارکباد دینے کے بعد فہیم کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اب یہ باب ختم ہوا فہیم بھائی، ایک نئی شروعات کی امید ہے۔ رخصتی کی تقریب شاندار تھی، مہمانوں کا ہجوم، کیمرے، قہقہے، مگر سب کے بیچ فجر اور زیان کے درمیان خاموشی ایک دیوار کی صورت کھڑی تھی۔ فجر دلہن بنی زیان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو زیان نے بغیر کچھ کہے کھڑکی کی طرف منہ موڑ لیا تھا۔ راستے بھر دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ فجر نے کئی بار نظر دوڑائی مگر زیان کی سرد مہری بدلی نہیں۔ کمرے میں داخل ہو کر فجر نے عجلت میں دوپٹہ اتارا اور الماری سے کپڑے نکال کر چینج کر لیے۔ وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، جیسے اسے اندازہ تھا کہ زیان کا رویہ کیسا ہوگا۔ دروازہ کھلا، زیان اندر آیا، نظریں سیدھی فجر پر پڑی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر سخت لہجے میں بولا، یہ کیا ہے؟ میری اجازت کے بغیر تم نے چینج کر لیا؟ فجر نے آنکھ اٹھائے بغیر جواب دیا، جب آپ میری اجازت کے بغیر میرے قریب آ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں اپنی مرضی سے لباس بدل لوں؟ زیان کے ماتھے پر تیوری گہری ہوئی مگر وہ کچھ نہ بولا، بس بیڈ کی طرف گیا اور سائڈ پر بیٹھ گیا۔ صوفے پر نہیں، میرے برابر سو گئی، چاہے مرضی سے یا مجبوری سے۔ فجر نے ہلکی سی سسکی لی لیکن اٹھ کر بیڈ پر آئی۔ دونوں ایک دوسرے سے پیٹ کیے لیٹ گئے۔ رات خاموشی سے گزر گئی۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ اسٹیج پر بیٹھے زیان نے جب دیکھا کہ فجر مسلسل خاموش سر جھکائے بیٹھی ہے تو جھک کر آہستہ سے کہا، اپنا موڈ ٹھیک کرو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ فجر نے دھیرے سے جواب دیا، میں ڈرامہ نہیں کر سکتی، تو پھر سیدھے سیدھے سب کو بتا دو کہ یہ رشتہ صرف دکھاوا ہے۔ تمہارے رویے سے یہ بات خود ہی ظاہر ہو رہی ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہے۔ کسی نے تصویر لینے کے لیے کہا، دونوں نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ کیمرے کی طرف دیکھا لیکن تصویر میں مسکراہٹ نہیں، خاموشی قید ہو گئی۔ رات کو جب وہ واپس آئے تو فجر نے چینج کرتے وقت زیان کو نظر انداز کیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی جیولری اتار رہی تھی جب زیان کمرے میں آئے۔ کتنی دیر لگاؤ گی یہ سب اتارنے میں؟ فجر نے جواب نہیں دیا۔ بات کیوں نہیں کرتی؟ فجر نے پلٹ کر سرد لہجے میں کہا، کیونکہ تم بات سننے کے قابل ہی نہیں ہو۔ زیان نے غصے سے قدم آگے بڑھایا، تم نے سب تب سنا تھا جب تمہیں سازش کا ثبوت ملا، لیکن میں 6 سال تک تمہاری خاموش نفرت سہتا رہا، اس کا حساب؟ فجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو تم نے جو میرے ساتھ کیا وہ حساب برابر کرنے کے لیے تھا؟ تمہیں کیا لگا میں اس زبردستی کو کبھی بھول جاؤں گی؟ زیان کا غصہ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، نہیں فجر، وہ لمحے میں بھول نہیں پایا اور شاید یہی وجہ ہے کہ تمہارے آنسو آج بھی مجھے توڑ دیتے ہیں۔ اس کے قریب آیا، ہاتھ تھامنا چاہا مگر فجر پیچھے ہٹ گئی۔ ابھی نہیں زیان، ابھی زخم تازہ ہے۔ زیان نے سر جھکایا، ٹھیک ہے، وقت تمہارا ہے، میں جبرن کچھ نہیں چاہتا، لیکن اتنا جان لو میں تم سے نفرت نہیں کر سکتا۔ فجر نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں، اور میں ابھی تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ رات بیچ کی لکیر پر گزری، دونوں نے اپنے اپنے کنارے پر لیٹے، لیکن پہلی بار درمیان میں خاموشی کے ساتھ ایک امید تھی کہ شاید کل کچھ بدلے۔ زیان سونے سے پہلے آہستہ سے بولا، جب تم چاہو بات کر لینا، میں انتظار کروں گا، اس بار تھک کر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ فجر نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف آنکھیں بند کی، مگر لبوں پر ایک محسوس سا لرزتا ہوا سوال تھا کہ کیا واقعی ایک زخم کے اوپر محبت دوبارہ اگ سکتی ہے؟